السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقائے دو جہاں پر جو انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے کا پہلی کڑی شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ پہلے انسان کی تخلیق تھی۔ اس کی بناوٹ میں خالق کائنات نے ان جدتوں اور صنعتوں سے کام لیا جو اس سے پہلے کسی مخلوق کی پیدائش میں استعمال نہیں کی گئی تھی۔ اس نئے وجود میں سوچنے، سمجھنے، جذبات کا اظہار کرنے، مسائل کو سمجھنے اور گرد و پیش کے وسائل کو کام میں لانے کی صلاحیتیں باقی تمام مخلوقات سے زیادہ تھی۔ یہ تعمیر اور تخریب دونوں میں غیر معمولی نتائج اور اثرات دکھا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ فرشتوں کی طرح اطاعت پر مجبور بنایا تھا، نہ جنات کی طرح شر سے مغلوب، بلکہ اسے خیر و شر دونوں کی قوت دی تھی۔ فرشتوں نے انسان کی ساخت سے اس کی کارکردگی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا۔ انہیں یہ بھی یاد تھا کہ اس سے قبل زمین پر آباد جنات کتنا فساد مچا چکے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیازمندانہ عرض کیا کہ اس کی جگہ حمد و ثنا و عبادت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انہیں تعظیمی سجدہ کرایا تاکہ ساری دنیا پر انسان کی عظمت کا سکہ بڑھ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے انسان کی صنف نازک کو بھی پیدا کیا گیا۔ اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں کو مہمانی کے لیے جنت میں بھیج دیا گیا۔ دنیا کے پہلے مرد اور عورت نے جنت میں تھوڑا ہی عرصہ گزارا، مگر اس مختصر سی زندگی کا آرام و سکون انسانی روح کی گہرائیوں میں ایسا جذب ہوا کہ بعد میں آنے والا ہر انسان اپنے اندر جنت جیسی کسی جگہ میں جا بسنے کی زبردست خواہش محسوس کرتا رہا ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہو، رنج و غم اور تکلیف کا نام و نشان نہ ہو، جہاں ہر خواہش پوری ہو اور ہر نعمت میسر ہو۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں نے رسولوں کی معرفت یہ جان لیا کہ ان کی اصل منزل جنت ہے، اس لیے وہ نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں تاکہ اپنی منزل کی طرف لوٹ سکیں۔ اللہ اور رسولوں پر ایمان نہ رکھنے والوں نے جنت کو ایک خیالی چیز سمجھ کر اس کا انکار کیا، مگر وہ اپنی فطرت میں موجود جنت کی خواہش سے خود کو آزاد نہ کر سکیں، اس لیے دنیا کے محدود وسائل کی چین چپٹ میں منہمک ہو گئے تاکہ اس فانی زندگی میں جنت کے مزے لے سکیں۔ اس کشمکش سے دنیا فتنہ و فساد کی اماں جگہ بن گئی۔ سامعین، تخلیق آدم علیہ السلام سے اب تک انسانوں کو گمراہ کرنے میں سب سے بڑا دخل شیطان کا رہا ہے۔ شیطانوں کا سردار ابلیس جنات کی نسل سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ فرشتوں کا ہم نشین اور بارگاہ الہی کا مقرب رکن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اپنے سے بلند ہوتے دیکھ کر وہ نفرت اور حسد کی آگ میں پوری طرح جلنے لگا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دکتار دیا۔ شیطان ڈیٹتا، معافی بھی نہ مانگی، ہاں اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کر لی کہ میں قیامت تک آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی آزمائش صحیح معنوں میں تو تب ہی ہو سکتی تھی جب وہ شیطان کے اثرات سے بچ کر دکھائیں اور خود کو اپنے خالق و مالک سے وابستہ کیے رہیں۔ اس لیے شیطان کو انسان کے بہکاوے کی مہلت بھی دے دی گئی اور صلاحیت بھی۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی پختہ تر ہو گئی۔ اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے ہاں مجرم بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ دوسروں کے ذہن اور خیالات میں دخل اندازی کر سکتا تھا۔
اس نے اس صلاحیت سے کام لے کر پہلے حضرت حوا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسے درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا جس کا استعمال حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ممنوع تھا۔ جب آدم و حوا نے پھل استعمال کیا تو اللہ کی طرف سے جنت سے اخراج کا حکم آ گیا، جنت کے لباس چھین لیا گیا۔ دونوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے ستر چھپا کر اپنی فطری شرم و حیا کی لاج رکھی۔ جلد ہی دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اس موقع پر انسان اور شیطان کا فرق ظاہر ہوا۔ حضرت آدم اور حوا نے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی لغزش کی معافی مانگی، جبکہ شیطان اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا۔ سامعین و ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دنیا میں ان کی آمد کا قصہ انسان کو اس کی اصل منزل، مقصد اور حیثیت سے آگاہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اس واقعے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کی آمد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول، اس کی توحید تک رسائی، اس کے در پر جھکنے، اس کے احکامات ماننے اور شیطان کے جال سے بچنے کی آزمائشیں مقصود تھیں۔ یہی راز تھا جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، دنیا میں بھیجا گیا اور ان کی نسل کو چلایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی نسل کے افراد کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہاں ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ پیدائش آدم علیہ السلام اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، سب ایک باپ کے بیٹے اور انسان ہونے کے ناطے بھائی بھائی ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور انسان کی بندر کی نسل سے ہونے کا مفروضہ نری گپ ہے، جو تمام آسمانی مذاہب کے برعکس اور تاریخ سے متصادم ہونے کے ساتھ ساتھ عقل کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اگر قدیم زمانے کے بندر ارتقاء کرتے کرتے انسان بن سکتے تھے تو دور حاضر کے بندر بندر ہی کیوں رہیں، انسان کیوں نہیں بنے؟ انسانوں ہزاروں برس میں کوئی اور مخلوق کیوں نہیں بن گیا؟ بلی شیر کیوں نہ بن پائی اور گدھا آج تک گھوڑے میں کیوں تبدیل نہ ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کی اولاد ہوئی تو ان میں نکاح کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ اولاد آدم کی افزائش ہوئی۔ دور حاضر میں مغربی محققین نے جہاں انسانی تہذیب و تمدن کو لاکھوں سال قدیم بتایا ہے اور وہاں یہ بھی دعویٰ بھی کیا ہے کہ شروع میں انسان جانوروں کی طرح برہنہ پھرتا تھا، کچا گوشت چباتا تھا، نکاح کا کوئی تصور نہ تھا، مرد و زن کسی رسم اور قید کے بغیر شہوت پوری کیا کرتے تھے۔ ہزاروں برس بعد وہ کھانے پکانے، پہننے اور نکاح کا عادی بنا۔ یہ دعوے محض قیاس کی پیداوار ہیں، تاریخ ان کی تردید کرتی ہے۔ دنیا میں آنے کے چند سو برس بعد اولاد آدم نے خالق کی بنیادی سبق کو بلا دیا اور بد اعتقادی کی کھائیوں میں جا گرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق چند معلومات۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، دوسرے ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔